अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समोसे की रेड़ी लगाकर घर की गुजर बसर कर रहा था। 7 बेटियों का बोझ मेरे कंधों पर था। दिन रात सोचता कि इनके रिश्ते कैसे करूंगा, इनको अगले घर रुखसत कैसे करूंगा। मगर एक दिन घर वापस आया तो बेटियां रो रही थीं। पता चला मेरी छोटी 2 बेटियां वफात पा गई हैं। मैंने दिल में शुक्र किया, बेटियों को दफन किया, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अगले दिन मेरी 2 और बेटियां वफात पा गईं। परेशानी में रात जागता रहा तो आधी रात को इंकशाफ हुआ कि ये तो मेरी बड़ी बेटियों ने। मेरा नाम जावेद है और मैं एक आम सा इंसान हूँ जो हर रोज की तरह जिंदगी की गाड़ी को धक्के देकर खींच रहा है। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ, एक अनदेखा सा बोझ, जैसे मेरे ख्वाबों को किसी ने कुचल दिया हो। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि पहली औलाद है, खैर है, अल्लाह जो भी दे उसकी मर्जी होती है, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार भी बेटी हुई और फिर तीसरी बार भी, तो मेरे अंदर गुस्से की एक चंगारी मुस्तकिल सुलगने लगी। मैं हर रोज खुद को दिलासे देता, लेकिन हर दिलासा कमजोर होता। चौथी बार जब बेटी पैदा हुई तो मैं जैसे अंदर से टूट गया, और 5वीं बार भी वही हुआ। कभी कभी अल्लाह की तरफ से सजा भी मिलती है, और मैं यही समझ बैठा कि शायद मेरे किसी गुनाह की सजा है। ये शायद मेरी बीवी ही ऐसी थी जो बेटियां ही पैदा करती थी। मैंने कभी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में उसके लिए सख्ती और नाराजगी बढ़ती चली गई। मुझे हर बार बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटा पैदा हो जो मेरा सहारा बने, मेरे नाम को आगे बढ़ाए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन हर बार मेरे हाथों में सिर्फ बेटियों की झोली आती रही। फिर वो दिन भी आया जिस दिन मेरी बीवी बच्चा जनते हुए खुद भी चली गई, और वो बच्चा जो बेटा था वो भी दुनिया में आंख खोलने से पहले ही बंद कर चुका था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन मैंने आंखें भीगी तो जरूर, मगर रोया नहीं, क्योंकि मुझे रोना नहीं आता था, मुझे बस गुस्सा आता था। उस दिन के बाद मेरा दिल मजीद पत्थर हो गया। मेरे अंदर की इंसानियत जैसे दम तोड़ चुकी थी। मेरे सामने अब 7 बेटियां थीं जो हर रोज जवान हो रही थीं, और मैं बस अपने माथे पर परेशानी की लकीरें गिन रहा था। मैं गरीब इंसान हूँ जो गली के कोनों पर समोसों की रेड़ी लगाता है। पहले मेरी बीवी साथ देती थी, वो समोसे बना कर देती थी और मैं बेचता था। उसके बाद मेरे साथ मेरी बेटियां जुड़ गईं। उन्होंने मेरी मदद शुरू कर दी, मगर काम वही रहा, कमाना मुझे ही पड़ता था। और अब मेरे लिए वो काम भी बोझ बन चुका था, क्योंकि दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे थे और कमाई कम होती जा रही थी। कभी ऐसा भी होता था कि शाम तक जितना सामान लगाया होता उसके भी पैसे पूरे ना होते। मैं थक चुका था, मैं अंदर से जल चुका था। मैं हर वक्त एक चिड़चिड़ेपन में रहता था। मुझे जरा सी बात पर गुस्सा आता था। मैं शाम को घर जाता तो चीखता चिल्लाना शुरू कर देता था। मेरे आने से पहले घर का माहौल कुछ और होता था, और मेरे कदम पड़ते ही जैसे एक तूफान आ जाता था। मेरी बेटियां डर के मारे चुप हो जाती। वो कहती, बाबा गुस्सा ना किया करें, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई नरमी नहीं थी। मुझे वो अपने सर का बोझ लगती थी, एक ऐसा बोझ जो मैं उठा ही नहीं सकता और फेंक भी नहीं सकता, सड़क पे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो बेटियां थी और वो भी जवान हो रही थी। मेरे अंदर उनका हर लम्हा एक परेशानी था। कब, कहाँ, कौन सा मसला खड़ा हो जाए, मेरी इज्जत खाक में मिल जाए, कोई बदनामी हो जाए, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। मेरे लिए वो सब जैसे एक खौफ की अलामत बन चुकी थी, जो दिन रात मेरे पीछे पीछे रहता था। मेरे खानदान में सबके बेटे थे, बेटों का तूफान था। हर घर में लड़के पैदा होते थे, सिर्फ मेरा घर था जहां बेटियों की कतार थी। मेरे खानदान के लोग भी मुझे ताने देते थे कि जावेद, तुम्हारी बीवी बाहर की औरत थी, इसीलिए उसने बेटियां पैदा की। हमारे खानदान की औरतें तो बेटों की माएमद्दी हैं। लोग मुझे कहते कि जावेद तुम तो बर्बाद हो गए,
तुम्हें 7 घरों का सामना करना पड़ेगा, 7 दामाद ढूँढने पड़ेंगे, 7 दफ़ा जहेज़ बनाना पड़ेगा। आजकल तो एक लड़की की शादी मुश्किल से होती है। तुम तो ये सब करते-करते मर जाओगे। और मुझे लगता था कि वो गलत नहीं कहते। मैं वाक़ई टूट रहा था। मेरी ज़िंदगी जैसे एक बोझ थी, जो हर रोज़ और भारी होता जा रहा था। अगर मेरे ऊपर मेरी अपनी गलती की वजह से थोड़ा-सा पानी भी गिर जाता, तो मैं गुस्से में पागल हो जाता और वो गुस्सा भी अपनी बेटियों पर ही निकालता था। मैंने उन पर कभी हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन ज़ुबान से इतना बुरा सलूक किया कि मेरी हर बात उनके लिए एक ताज़िया बन गई। मैं दिन-रात उनको ताने देता रहता, कभी कहता, "तुम्हारी माँ मर गई, तो तुम लोगों को मेरे गले डाल गई। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी तो उस आदमी से भी ज़्यादा बदतर है, जिसे मालूम हो कि वो मरने वाला है, क्योंकि वो तो सुकून से मरेगा, लेकिन मैं तो तुम लोगों के लिए काम करते-करते गधे की तरह मरूँगा।" मैं दिन-रात यही रोना रोता और इन बच्चियों को सुनाता, जिन्होंने इस दुनिया में आने का फैसला खुद नहीं किया था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि एक बूढ़ा सा आदमी है, जिसे जवान लड़की चाहिए, और अगर तुम उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, तो वो चुपचाप रिश्ता ले लेगा, बगैर जहेज के। तुम्हारी एक बेटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मेरी बेटी की उम्र कोई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि चलो, एक से तो जान छूटेगी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि बुलाओ उन्हें शाम को। वो आदमी नहीं, बल्कि उसकी बहन शाम को रिश्ता देखने आई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तैयार होके बाहर आ जाना। जब वो आई और बेटी को देखा, तो ना तो कोई खास तासुर दिया, ना कुछ कहा, बस खामोशी से देखकर चली गई। बाद में उसने मेरे दोस्त को कहा कि ये लड़की तो ना शक्ल की अच्छी, ना सूरत की, और ना पढ़ी लिखी। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? ऊपर से जहेज भी नहीं है। मैंने सुना तो दिल में आग लग गई। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा, वो कौन सा शहजादा था? वो तो खुद बूढ़ा आदमी था। मैंने भी कह दिया कि अब मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी का रिश्ता। ये सब अपनी जगह था, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन मैं हस्बे मामूल अपनी रेड़ी लगाकर बैठा हुआ था, तो अचानक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने आकर मेरी रेड़ी उठा ली और गाड़ी में डालकर ले गए। मैं घर आया तो फिर गुस्से से पागल हो गया। चीख चीख कर बेटियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम सब मनहूस हो। तुम लोगों की नहुसत की वजह से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर रेड़ी चली गई तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? जबकि अंदर से मुझे मालूम था कि गलती मेरी ही थी। मैंने रेड़ी वहां खड़ी की थी जहां नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन का पूरा दिन मैंने रेड़ी वापस लेने में गुजार दिया, सिफारिशें करवाईं, कुछ पैसे देकर जान छुड़वाई, और जब शाम को वापस घर आया तो देखा कि मेरे घर का माहौल कुछ अलग ही था। बेटियां बैठी रो रही थीं। मैंने गुस्से से कहा, अब क्या हो गया? क्यों घर का माहौल नहुसत ज़दा बना रखा है? तो वो सबको छोड़कर रोते हुए कहने लगी, साजदा और माजदा इस दुनिया में नहीं रही। हम समझे वो सो रही हैं, लेकिन जब कई बार आवाज दी तो भी न जागी। तब जाकर करीब गए और देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। मैं सुन्न हो गया। मैं भागा और कमरे में जाकर देखा तो वाकई मेरी दोनों छोटी बेटियां, जो रोज मेरे लिए छोटे छोटे काम करती थीं, अंदर बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लेटी हुई थीं। उनके चेहरे ऐसे पुरसकून थे जैसे वो सो रही हों। ना उन पर कोई जख्म था, ना कोई निशान था, ना लगता था कि कोई हादसा हुआ है, ना छत से गिरी हैं, ना कोई चोट आई है। बस वो दोनों खामोशी से इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं जैसे अंदर से जमीन में धंस गया। मोहल्ले की एक औरत को बुलाया, क्योंकि मेरी बाकी बेटियां भी घबरा चुकी थीं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मोहल्ले वालों ने आकर बहुत मदद की। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक ही दिन में 2 बच्चियां इस दुनिया से चली गईं। हर कोई कह रहा था, बेचारी बच्चियां कैसे मर गईं, आखिर क्या हुआ? लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से उनको मट्टी के हवाले किया। उस दिन मेरी बीवी भी याद आई।
وہ جو ہمیشہ کہتی تھی میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ آج اس کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ چلی گئی تھیں۔ میرے گھر میں کوہرام تھا اور میرے دل میں جیسے پچھتاوے کی آگ لگی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں ہی وہ منحوس تھا جو سب کچھ برباد کرتا جا رہا تھا، لیکن اب کچھ بھی کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں بس آنکھیں بند کیے اپنے گناہوں کی سزا دیکھ رہا تھا کہ کیسے میری چھوٹی سی دنیا مجھ سے چھین لی گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ صبح ہوئی تو میں حسب معمول بیدار ہوا اور کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بڑی بیٹی ماریا کو آواز دی اور کہا ناشتہ بنا دو اور بہنوں کو بھی ناشتہ کرواؤ۔ وہ ہمیشہ پہلے اپنی چھوٹی بہنوں کو ناشتہ کرواتی تھی اور پھر آخر میں خود ناشتہ کرتی اور میرے لیے ناشتہ لگاتی تھی۔ آج میں نے جیسے ہی ناشتہ دیکھا تو چونک گیا۔ میرے لیے پورا پراٹھا رکھا گیا تھا اور چائے بھی کپ میں زیادہ تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا کیا بات ہے، آج میرے لیے پورا پراٹھا رکھا ہے، ادھر تو میرے حصے کا آدھا پراٹھا ہوتا ہے، آج اتنی فراخ دلی کیسے ہو گئی؟ وہ خاموشی سے بولی بابا وہ ساجدہ اور ماجدہ تو اب رہی نہیں، اس لیے ان کے حصے کا کھانا بچ گیا ہے۔ یہ سن کر میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور بس یہ کہہ سکا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میں پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے ناشتہ پورا کیا۔ شاید پہلی بار میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا، کیونکہ اب حصے کم ہو گئے تھے اور دل ہی دل میں نے سوچا کہ گھر کا خرچ واقعی کم ہو گیا ہے۔ پہلے جو سالن بنایا جاتا تھا وہ کم پڑتا تھا، اب وہی سالن تھوڑا بچ بھی جاتا۔ پہلے روٹیاں بنتی تھیں اور آخر میں کوئی نہ کوئی بھوکا رہ جاتا، اب روٹی بچ جاتی ہے۔ پہلے جو چیزیں مہینہ پورا نہیں چلتی تھیں اب ان میں کچھ دن کا اضافہ ہو گیا، اور دل میں یہ بات بھی آئی کہ پتہ نہیں ان بچیوں کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ نہ میں زیادہ جیتا، نہ وہ بڑی ہوتی، ان کی شادیاں ہوتی یا نہ ہوتی، ان کا نصیب کیسا ہوتا کون جانتا ہے۔ جو چلی گئیں اپنی ماں کے پاس چلی گئیں، وہاں خوش ہوں گی۔ ایک دن سب نے مرنا ہے، کون سا رہنا ہے ہمیشہ۔ بس دل کو اس طرح کی باتوں سے سمجھایا، اور اب میں 7 نہیں بلکہ 5 بیٹیوں کا باپ تھا۔ مجھے 7 کا ہنسا ہمیشہ بوجھ لگتا تھا، اور جب وہ 5 ہو گیا تو مجھے ہلکا محسوس ہوا۔ دل سے برا لگا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اب میرے کندھوں پر 5 بوجھ تھے، اور یہ 5 بوجھ 7 کے مقابلے میں مجھے کچھ کم اور سنبھالنے کے قابل لگے۔ لیکن محلے والوں کی زبانیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی کہتا یہ سب قدرتی نہیں ہوا، کوئی کہتا کہ اس بندے نے خود کچھ کیا ہے، آخر 2 بچیاں ایک ہی دن کیسے مر سکتی ہیں۔ کئی لوگ کہتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس شخص نے خود ہی کچھ کر دیا ہو، لیکن میں اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ یہی ایک دلیل میرے حق میں جاتی تھی، اور شاید اس لیے لوگ برا سوچنے کے باوجود سامنے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن میں نے صبح کے وقت اپنی بیٹی ماریا کو صحن میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے قریب ایک سفید رنگ کا کبوتر مرا ہوا پڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کبوتر کیسے مر گیا؟ یہ تو بہت خوبصورت تھا۔ ماریا بڑی سادگی سے جواب دیا بابا اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور یہ بیچارہ تکلیف میں تھا تو میں نے اس کی تکلیف ختم کر دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، تکلیف میں تھا تو کیا ہوا؟ زندہ تو تھا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جاتا، ہم پال لیتے۔ مجھے تو کبوتروں کا شوق بھی ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ شوق پورا نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی بابا جو تکلیف میں ہو اور زندہ ہو وہ کون سا زندگی ہوتی ہے، اس کو سکون مل گیا۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کہاں سے سیکھ رہی ہو یہ سب؟ اس نے بس اتنا کہا بابا ایسا ہی ہوتا ہے، اور چپ ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک عجیب سا احساس نظر آیا، جیسے کوئی خاموشی طوفان ہو، کوئی دکھ چھپا ہوا ہو، یا شاید کوئی سوال ہو جس کا جواب نہ ملا ہو۔ مجھے کچھ پل کے لیے ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا اور ساری توجہ اس بات پر مرکوز کر دی کہ اس نے کبوتر کو کیوں مارا۔ مجھے اس بات کا صدمہ تھا کیونکہ وہ کبوتر مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے
اگر پیسے ہوتے تو میں کئی کبوتر پال لیتا، یہ میرا شوق تھا، لیکن غربت نے ہر شوق کی جڑ کاٹ دی تھی، اور اب ماریا نے اس شوق کی ایک جھلک بھی ختم کر دی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ اگلی بار ایسا نہ کرنا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلی گئی اور میں اس مردہ کبوتر کو اٹھا کر باہر پھینک آیا، لیکن دل میں وہ جملہ گونجتا رہا کہ جو تکلیف میں ہو اور زندہ ہو وہ کون سا زندگی ہوتی ہے۔ اور میں سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، یا یہ اس کی سوچ بن چکی ہے جو دن بدن گہرائی اختیار کر رہی تھی، اور میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک دن میں صبح جلدی اٹھا اور ریڑھی کے سامان کا جائزہ لینے کے بعد ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہا تھا، گاہک بھی کچھ خاص نہیں آ رہے تھے، بس وقت کاٹ رہا تھا۔ اچانک میرے فون پر کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ ہمارے محلے کا پرچون والا تھا، جس سے میں کبھی کبھار ادھار لے لیا کرتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ اچانک مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو کبھی ایسے فون نہیں کرتا۔ میں نے فوراً کہا، بھائی دیکھو، تمہارے پیسے میں دے دوں گا، بس میں کچھ دن کی مہلت دو۔ لیکن اس نے فوراً کہا، پیسوں کو ابھی بھول جاؤ، تم جلدی گھر پہنچو، تمہارے گھر کچھ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، میں کام چھوڑ کے کیوں آ جاؤں؟ اس نے صرف اتنا کہا، تم بس آ جاؤ، تمہارے گھر کی حالت بہت خراب ہے۔ میں دل ہی دل میں کانپنے لگا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ اچانک میری 2 بیٹیوں کی موت ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا اور بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ راستے میں دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کے کچھ لوگ میرے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، لیکن کسی کی زبان پر کچھ نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا اس نے مجھے ایک پل میں ہی توڑ کر رکھ دیا۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں جو ابھی تک زندہ بچی تھیں وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ وہ بھی اسی طرح بستر پر لیٹی ہوئی تھیں جیسے سو رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی زخم تھا، نہ کوئی چوٹ، نہ کوئی خراش، بس خاموشی تھی، ایک گہری اور خوفناک خاموشی۔ میں تیزی سے ان کے قریب گیا اور ان کے چہرے چھوئے، ان کے ہاتھ پکڑے، لیکن ان میں زندگی نہیں تھی۔ میں چیخ اٹھا، محلے والوں کو بلایا، سب اندر آ گئے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اور دوسری 2 بچیاں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں کے چہروں پر اب شک کے آثار تھے۔ کسی نے کہا، یہ سب کچھ عام نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے جیسے کوئی سازش ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کئی لوگ تو صاف صاف کہنے لگے کہ کہیں یہ سب تم نے خود تو نہیں کیا، کیونکہ ہر بار تم گھر سے باہر ہوتے ہو اور یہی وقت ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی بچی مر جاتی ہے۔ میں اندر سے پھٹ گیا اور چیخ کر کہا، تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں خود تو گھر پر نہیں ہوتا، مجھے فون کر کے بلایا جاتا ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ اس دن بھی میں کام پر تھا، آج بھی میں باہر تھا۔ تم سب نے مجھے فون کر کے بلایا۔ میں نے اپنی جان سے پیاری اولاد کھوئی ہے اور تم مجھے ہی قاتل سمجھ رہے ہو۔ محلے والوں میں سے کسی کچھ نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم گھر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمولی بات نہیں ہے۔ میری بچ جانے والی 3 بیٹیاں بری طرح رو رہی تھیں، ان کی حالت دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھیں کہ وہ دن بھر گھر میں ہی تھیں اور کچھ خاص کام بھی نہیں تھا، کیونکہ گھر میں نہ ٹی وی تھا، نہ فون، نہ کوئی کتابیں تھیں اور نہ کوئی اور مصروفیت۔ کھانے کے بعد وہ سب سو گئی تھیں۔ شام ہوئی تو باقی 2 بہنوں کو اٹھایا، لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے تو لگا کہ گہری نیند میں ہیں، لیکن جب کئی بار جگایا اور پھر بھی وہ نہ اٹھیں تو گھبراہٹ ہوئی۔ ان کا کھانا بھی دیکھا گیا، لیکن سب نے ایک ہی کھانا کھایا تھا اور باقی سب تو ٹھیک تھیں۔ اس کے بعد محلے والوں نے کہا کہ اس بار ان دونوں بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے، اور ایک آدمی نے کہا، میں خرچہ دیتا ہوں لیکن تم پوسٹ مارٹم کرواؤ۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دیا اور کہا کہ اب وہ واپس تو آنے والی نہیں ہے، پوسٹ مارٹم سے کیا حاصل ہوگا، بس ان کو دفن کرنے دو۔
دل کو مزید صدمے میں نہ ڈالو۔ اس بار بھی محلے والوں نے مدد کی اور جنازے کا انتظام کروایا، اور میں ایک بار پھر اپنی دو بیٹیوں کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس بار میرے دل میں ایک خوف بھی آ چکا تھا اور افسوس بھی۔ اب میرے گھر سے کل 4 جنازے اٹھ چکے تھے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے جب ساجدہ اور ماجدہ گئی تھیں تب تو میں نے دل کو دلاسا دے دیا تھا کہ ایک دن سب نے جانا ہی ہے، لیکن اب جب دوسری دو بھی چلی گئیں تو دل نے ماننے سے انکار کر دیا کہ اور میرے اندر سوال اٹھنے لگے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹیاں چاہے جیسی بھی تھیں، وہ میری اولاد تھیں، وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھیں، وہ خاموشی سے گھر کا کام کرتی تھیں، اور اب وہ سب ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، اور میں سوچنے لگا تھا کہ آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک عام بات نہیں تھی۔ یہ اب میرے لیے آزمائش بن چکی تھی، جس میں ہر بار میرا دل ٹوٹ رہا تھا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور میرے گھر میں وہ رونق، وہ ہنسی خوشی، وہ کہے، وہ بچوں کی آوازیں سب ختم ہو چکا تھا۔ جو سب سے چھوٹی بیٹیاں تھیں وہ چاروں اب اس دنیا میں نہیں تھیں۔ گھر جیسے سونا ہو چکا تھا۔ اب صرف 3 بیٹیاں رہ گئی تھیں، ماریا، حسنہ اور صبا۔ یہ تینوں جوان تھیں۔ ان کا بوجھ بھی اب میرے دل پر مزید بھاری ہو چکا تھا۔ ایک دن ماریا میرے پاس آئی اور بڑے عجیب لہجے میں کہنے لگی، بابا، بڑے دن ہو گئے، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات سنی، چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا کہ اب غصہ کس بات پر کروں؟ حالات تو تمہارے سامنے ہیں۔ گھر پر 1 مہینے کے اندر 4 جنازے اٹھے ہیں۔ میری ہمت ہی نہیں رہی کہ اب کسی بات پر چیخو پکار کروں۔ ماریا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پھر تو آپ مطمئن ہو گئے نا؟ میں نے چونک کر کہا، مطمئن کیسے ہوں گا؟ میری 4 بیٹیاں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، بابا، گھر میں اب 4 افراد کم ہو گئے ہیں، خرچہ بھی آدھا رہ گیا ہے، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میرے سامنے سے۔ اس وقت مجھے لگا شاید وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اس لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ وہی تو تھی جو پورے گھر کی ذمہ دار بن چکی تھی، وہی تو تھی جس نے اپنا بچپن قربان کر دیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد چھوٹی سی عمر میں اس نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا کر ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور وہ تو وہی سب کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، برتن صاف کرتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی۔ وہ بیچاری اب خود بھی جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کبھی بچپن جیسی کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ ایک دن رات کو میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ماریا کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے باہر گیا اور کھڑکی سے اندر جھانکا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ماریا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور جھول رہی تھی، جیسے کوئی بچہ سبق دہرا رہا ہو۔ اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے کہ بس آخری قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد بابا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بابا خوش ہو جائیں گے۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ دوسرے کمرے کی طرف گئی جہاں صبا اور حسنہ سو رہی تھیں۔ میں فوراً اس کے پیچھے گیا اور کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ ماریا کمرے میں داخل ہوئی، اس نے آہستہ سے ایک تکیہ اٹھایا اور اسے حسنہ کے چہرے پر رکھنے لگی۔ میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اور ماریا کو زور کا دھکا دیا۔ وہ ایک طرف جا گری۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو بدبخت، پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی تھی؟ ماریا نے میری طرف دیکھا اور پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی،
بابا میں تو آپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، آپ تو بیٹیوں سے تنگ تھے نا، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں جلدی جلدی باہر نکلا، ساتھ والے گھر کی عورت کو بلایا۔ وہ اندر آئی اور سب کچھ سن کر لرز گئی۔ اس نے کہا، جاوید، تمہاری بیٹی تو پاگل ہو گئی ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اس نے ہی باقی سب کو کچھ کیا۔ اگلے دن پولیس بھی آ گئی کیونکہ اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ پولیس نے سب سے پوچھ گچھ کی، میرے بیانات بھی لیے گئے اور ماریا سے بات بھی کی گئی۔ ماریا کی حالت دیکھ کر پولیس کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور پاگل کے لیے قانون کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کے مطابق مجرم وہ ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں جرم کرے، اور جو پاگل ہو اسے قانون سزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ ماریا کو پاگل خانے منتقل کر دیا جائے، اور وہی ہوا، ماریا کو پاگل خانے بھیج دیا گیا اور میرے گھر کے باقی رونق بھی ختم ہو گئی۔ اب میرے لیے صرف دو لفظ باقی رہ گئے تھے، دکھ اور خاموشی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری دونوں بیٹیاں حسنہ اور صبا بچ گئیں، ورنہ میرے لیے جینے کا کوئی جواز نہ بچتا۔ میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا کہ اس نے مجھے مکمل ٹوٹنے سے بچا لیا۔ جب میری بیٹی ماریا کو پاگل خانے لے جایا گیا تو کچھ دن بعد میں اس ادارے کے مالک سے ملنے گیا۔ وہاں ایک نرم لہجے میں بولنے والا شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ہم نے آپ کی بیٹی کا علاج شروع کر دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس حال میں اسے پہنچانے کی وجہ آپ خود ہیں۔ آپ کی بیٹی نہ تو کسی جنم کی مجرم ہے، نہ کوئی پاگل پیدا ہوئی ہے، وہ تو ایک عام سی بیٹی تھی جس کی ماں جلدی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ماں کا کردار سنبھالا، اپنی چھوٹی بہنوں کو پالا، سنبھالا، گھر کے کام کیے، کبھی بچپن نہیں جیا، کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، اور اوپر سے آپ کا رویہ ایسا تھا جیسے بیٹی ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہو۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہی کہ آپ کو جو غصہ آتا ہے، جو تکلیف ہے، وہ صرف بیٹیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی کہ اگر بیٹیاں نہ رہیں گی تو آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو سکون ملے گا۔ اس لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ سب اس نے خوشی سے نہیں کیا، بلکہ ایک ذہنی الجھن میں کیا، جس الجھن کو پیدا کرنے والے آپ خود تھے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کرسی پر بیٹھا سر جھکائے کچھ نہ بول سکا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے، میری ہی غلطی تھی۔ اگر وہ بیٹی اس دنیا میں آئی تھی تو میری وجہ سے آئی تھی، اپنی مرضی سے تو نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں اگر اس دنیا سے چلی گئی تو کیا اس میں بھی اس بچی کا قصور تھا؟ تو پھر میں ہمیشہ اس پر غصہ کیوں کرتا رہا؟ اس کو منحوس کیوں کہتا رہا؟ اس کو کوستے ہوئے کیوں جیتا رہا؟ میں نے خود اپنے اولاد کو ذہنی طور پر برباد کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے ایک سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو ڈاکٹر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ہم نے علاج شروع کر دیا ہے، دعا کریں بہتری ہو جائے، لیکن ایسے مریض کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتے، کبھی پہچانتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی سب یاد رکھتے ہیں، کبھی سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کی دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے گناہوں کا بوجھ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اب میرے پاس دو ہی بیٹیاں بچی تھیں، حسنہ اور صبا۔ میں نے ان کی شادی ایک ایسے گھر میں کرا دی جہاں دو بھائی تھے۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح مزدور تھے، غریب تھے، لیکن صاف دل اور سیدھے سادے تھے۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری بیٹیوں کو سسرال میں ماں باپ جیسا پیار ملا۔ اب دونوں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، میں اکیلا رہ گیا۔ کبھی کبھی خاموشی سے ماریا سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ وہ کبھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے، کہتی ہے، بابا اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اب تو آپ کی ساری بیٹیاں آپ سے دور ہو گئی ہیں، اب تو آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اور میں بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں، کسی اجنبی کی طرح دیکھتی ہے
और कुछ अजीब अजीब बातें करने लगती है। मैं वहां बैठकर बस रोता रहता। मेरी भी क्या जिंदगी रह गई थी। अपना घर में बेटियों की आवाज थी, ना कह कहे, ना किसी के कदमों की चाप, बस तन्हाई थी और एक टूटा हुआ बाप जो अपनी खामोशी में अपनी गलतियों का मातम करता था। बस अब दिल से ये दुआ निकलती है कि जो बेटियां ब्याहदी हैं वो अपने घरों में खुश रहें, उनके ससुराल वाले उनके अपने बन जाएं, उनको इज्जत और प्यार दें, और मेरी मारिया की तबीयत भी बेहतर हो जाए ताकि वो भी कभी हंस सके और मैं भी अपने गुनाहों का कफारा किसी न किसी सूरत अदा कर सकूं, क्योंकि अब जिंदगी में कुछ और बाकी नहीं रहा था सवाए आंखों की नमी और दिल के बोझ के। बेटियां भी अल्लाह की नेमत होती हैं, उन्हें बोझ समझना एक बहुत बड़ी गलती है। माँ बाप का रवैया बच्चों की शख्सियत पर गहरा असर डालता है। अगर माँ या बाप हर वक्त गुस्से में रहें, मोहब्बत ना करें और बच्चों को ताने दें तो बच्चे अंदर से टूटने लगते हैं, उनके दिल में एहसास कमतरी बैठ जाता है और वो खुद को गैर ज़रूरी समझने लगते हैं। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ कमाई करना नहीं होती, बल्कि बच्चों को मोहब्बत देना, उनकी तरबियत करना, उनके जज्बात को समझना, उनके साथ इज्जत से पेश आना भी उसका फर्ज होता है। जो बच्चे माँ के बगैर जिंदगी गुजार रहे हों, उनके लिए बाप ही सब कुछ होता है। अगर वही बाप नफरत, तानों और बेरुखी से पेश आए तो उन बच्चों का दिल जख्मी हो जाता है। अगर किसी इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि वो दूसरों की तकलीफ की वजह है, तो एक दिन वो इस तकलीफ को खत्म करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। मोहब्बत, तवज्जो और अल्फाज की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। बच्चों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को सराहना चाहिए। जिंदगी में जब इंसान तन्हा हो जाता है तब उसे अपनी गलतियां याद आती हैं, लेकिन तब वक्त हाथ से निकल जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम वक्त पर अपनी सोच बदलें, बेटियों को रहमत समझें, उनसे प्यार करें और उनकी इज्जत करें, क्योंकि जिस दिन वो छिन जाती हैं उस दिन सिर्फ पछतावा रह जाता है और दिल से ये सदा निकलती है कि काश मैंने उन्हें अहमियत दी होती। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।